ایک شخص کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بازار میں آواز لگا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص میرا قصہ سن لے تو وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اس شخص سے پوچھتا ہے آخر تمہاری کہانی کیا ہے؟ وہ شخص بتاتا ہے کہ میرا تعلق حکومتی کارندوں سے تھا اور میں پولیس کا ایک عہدیدار تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک روز ایک مچھیرے کو دیکھا جو مچھلی کا شکار کر رہا تھا اور اس نے کافی بڑی مچھلی پکڑی۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے وہ مچھلی بہت پسند آئی اور میں اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ یہ مچھلی تم مجھے دے دو، جس پہ وہ آگے سے کہنے لگا کہ مجھے مچھلی دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ آپ کو مجھے اس کی کوئی قیمت دینی ہوگی۔ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میرے بچے میرے منتظر ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آؤں اور یہ مچھلی میں نے بہت محنت سے پکڑی ہے۔ پھر وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے اس شخص کو مارنا شروع کر دیا اور اس سے وہ مچھلی زبردستی چھین لی۔ پھر میں وہ مچھلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے گھر لے کے جا رہا تھا۔ راستے میں ہوا کچھ یوں کہ مچھلی نے اچانک جھٹکا دیا اور اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ اس نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ دیا، جس کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اور پھر وہ جب گھر پہنچا تو تکلیف میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ وہ وقت رات کا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اگلے دن وہ جا کے کسی طبیب کو دکھا دے گا۔ پھر وہ شخص بتاتا ہے کہ خیر مجھے پوری رات بہت تکلیف ہوئی، بہرحال میں نے پوری رات گزار لی۔ اگلے دن جب میں طبیب کے پاس گیا اور اسے میں نے اپنا انگوٹھا دکھایا تو اس نے فوراً کہا کہ اس انگوٹھے کو تو کاٹنا ہوگا اور اگر تمہیں تھوڑی سی بھی تاخیر کر دی تو تمہارا پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو اس شخص نے فوراً کہا کہ میرا انگوٹھا کاٹ دیں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ اس طبیب نے میرا انگوٹھا تو کاٹ دیا، لیکن جب میں گھر گیا تو تکلیف کی شدت واپس اسی طرح ہی ہونے لگ گئی اور وہ رات بھی میں نے تکلیف کے ساتھ بڑی مشکل سے کسی طرح گزار دی۔ اگلے دن جب میں صبح طبیب کے پاس گیا تو اس کو پھر جا کے اپنا ہاتھ دکھایا اور طبیب نے اس دفعہ اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا مشورہ دیا اور بہرحال اس نے اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ اب میرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور اب مجھے لگا تھا کہ شاید اب میری تکلیف ختم ہو جائے گی، اور ہاتھ کٹوانے کے باوجود بھی میرے جسم میں پتہ نہیں کس طرح زہر پھیلنے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر چیخو پکار کرنا شروع کر دی اور مدد کے لیے آوازیں دینا شروع کر دی، اور پھر جب طبیب نے دوبارہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہارے پورے ہی بازو کو کاٹ دیا جائے، نہیں تو زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس تکلیف کا واقعہ پورے محلے میں پھیل گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میرے محلے میں سے ایک نیک آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے مچھلی والا پورا واقعہ سنایا۔ اس شخص نے اسے اچانک کہا کہ خدا کے بندے، جب اس مچھلی نے تمہیں کاٹا تھا تو تمہیں اسی وقت اس شخص کے پاس جانا چاہیے تھا اور اسے معافی مانگنی چاہیے تھی، اور اسے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا بازو تک کٹ گیا اور ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو اور اسے جا کے معافی مانگ لو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس محلے دار کی بات میرے دل میں اس طرح لگی کہ میں فوراً اس مچھیرے کو جا کے ڈھونڈنے نکل گیا اور اسے پورے شہر میں تلاش کرنے لگ گیا، مگر وہ مچھیرا شہر ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ پھر میں نے اس کو دوسرے شہر میں تلاش کرنا شروع کیا اور آخر اس شخص کو ڈھونڈ لیا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ جیسے میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں اس کے پیروں میں جا کے گر گیا اور اس سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس مچھیرے نے آگے سے بولا کہ تم کون ہو؟ تو وہ شخص اس مچھیرے کو بولنے لگا کہ میں وہی شخص ہوں جسے تم پر ظلم کیا تھا اور تمہاری مچھلی چھین لی تھی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے مچھیرے کو اپنا ہاتھ دکھایا اور وہ مچھیرا میرا ہاتھ دیکھ کر رونے لگا۔ پھر وہ مچھیرا کہنے لگا کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ پھر وہ شخص اس مچھیرے سے کہنے لگا کہ جب میں نے تم پر ظلم کیا تھا اور تم سے تمہاری مچھلی چھین لی تھی تو کیا تم نے میرے لیے بد دعا کی تھی؟ اس مچھیرے نے کہا ہاں، میں نے کہا تھا اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اور اس شخص نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر میرا رزق ظلم و زیادتی سے چھین لیا میرے رب۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میں نے اپنے رب کی طاقت کو دیکھ لیا آج۔ اور پھر وہ شخص مچھیرے سے کہنے لگا کہ میرے بھائی تمہیں اللہ نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت دکھا دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی پر ظلم کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی پکار رب تک سیدھا پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اور اگر ہم سے کوئی ظلم یا زیادتی ہو گئی ہے تو اس پر ہمیں معافی مانگنے کی توفیق بھی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔